بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو کلاس ہے اس کی آپ کے لیے دوسرا حصہ ہمارا آپ کے سامنے پیش ہے۔ حقیقت وحی اور قرآن مستشرقین کی نظر میں ہمارا بنیادی ایک اجمالی عنوان ہے۔ اس میں ہم جو ہے مستشرقین کے افکار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مقرر عرض یہ ہے کہ کچھ باتیں پہلے آ چکی ہیں لیکن ابھی سلائڈ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اضافی باتیں بھی اس میں سلائڈز ہم نے شامل کی۔ مستشرقین نے یہ بات لکھی ہے کہ نعوذ باللہ بھول پن کی شاعری تھی آپ کی۔ دیکھیں آپ اس میں بھی دو قسم کی فکر ہے، بعض کہتے ہیں بالقصد شاعری آپ نے کی ہے، آپ نے جان بوجھ کے اشعار کی صورت میں اس کو پیش کیا ہے قرآن مجید کو۔ بعض نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے اب بھول پن کی شاعری تھی، آپ کو خود پتہ نہیں چلا کہ آپ یہ شاعری کر رہے ہیں۔ نولڈے کے جس کا نام پہلے آ چکا ہے، یہ لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام یہودیت اور عیسائیت کا پہلے سے ہی مطالعہ رکھتے تھے۔ ان حالات و کیفیات میں پیغمبر اسلام سے ایسی وحی صادر ہوئی جیسے شاعر سے شعر صادر ہوتا ہے۔ اپنے زہد اور بھول پن کی وجہ سے آپ نے اس کو ذاتی تخلیق نہیں کہا بلکہ وحی سمجھ بیٹھے۔ اس طرح مشرکین مکہ تو ہر درمی میں الزام لگایا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ قرآن بالتکلف سراسر شاعری کا مجموعہ ہے۔ تو یہی بات انہوں نے مستشرقین نے کی۔ مستشرقین کا جو قدیم مستشرقین تھے وہ تو ضد پن میں اس طرح کے اعتراضات یعنی عناد پر مبنی اعتراض وہی بعینی نقل کرتے تھے جو مشرکین مکہ نے کیے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا طرز فکر، طرز عمل، لائحہ عمل ذرا مہذب، ظاہری طور پر مہذب کیا، تو اس میں انہوں نے کچھ تعبیرات بدلی۔ تو اس میں یہ تعبیر بھی پیش کی کہ نعوذ باللہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ اپنے بھول پن میں اپنی شاعری کو آپ جو ہے وہ قرآن سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ وہی اعتراض ہے، کوئی الگ اعتراض نہیں جو مشرکین مکہ کر چکے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کا بالتکلف آپ نے شاعری کی ہے۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے جس میں وہ کہتے تھے کہ یہ اشعار ہے۔ اس طرح حدیث میں سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شاعر کہا گیا۔ تو لیکن قرآن مجید شاعری کا مجموعہ نہیں ہے، اس پر ہم تفصیلی بات کر بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کچھ کریں گے۔ مصادر قرآن یہ جاہلی اشعار، گزشتہ سلائڈ سے متصل یہ عنوان بھی ہے۔ مستشرقین کی ایک جماعت نے جاہلی اشعار جو تھے، زمانے جاہلیت کے جو اشعار تھے آپ علیہ السلام کی آمد کے قبل جو عرب میں ایک سلسلہ تھا، بلکہ بعد میں بھی رہا کہ شعر و شاعری ایک بہت بڑا یعنی پروکسی وار کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ شعر و شاعری کو یہ ابلاغ کے لیے یا کسی لٹریچر کو پھیلانے کے لیے یا ادب تشکیل دینے کے لیے شعر ایک بنیادی حیثیت رکھتا تھا عرب معاشرے میں۔ تو انہوں نے قرآن کو بھی اسی طرح ایک سلسلے کی کڑی قرار دیا۔ ٹزڈال یہ ایک مستشرق ہے، اس نے اپنی کتاب میں بات لکھی ہے۔ اس کے مطابق آپ علیہ السلام نے جو ہے امیہ بن ابی سلط اور امرؤ القیس کے کچھ اشعار سے آپ نے استفادہ کیا، نعوذ باللہ۔ مستشرق ٹزڈال نے اپنے دعوے کی اس بات میں کچھ اشعار نقل کیے ہیں جس میں قرآن مجید کے اسلوب کلام سے مشابہت پائی جائے بظاہر۔ ٹزڈال نے یہ شعر نقل کیا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے آج نوٹس شیئر کریں گے، تو اس میں تمام اشعار تفصیلات کے ساتھ موجود ہوں گے۔ وَيَوْمَ مَوْعِدُهُمْ أَنْ يَحْشَرُوا زُمْرًا يَوْمَ التَّغَابُنِ إِذْ لَا يَنْفَعُ الْحَذَرُ۔ اس طرح امرؤ القیس کے کچھ اشعار اس نے نقل کی، دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے سورہ قمر کے مضامین میں ان سے اخذ و استفادہ کیا ہے۔ اب شعر آپ کے سامنے ہے۔ دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر وإذا ما غاب عني ساعة كانت الساعة أدهى وأمر۔ ہم نے اس کا تفصیلی جواب آپ کے سامنے کچھ پیش کیا تھا۔ تفصیل یہ ہے کہ جو شعراء ہے یہ گمنام قسم کے شعراء ہے اور ان کے امرؤ القیس کی طرف جو ہے نسبت کافی مشکوک ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ بعد کے جو عرب شعراء آئے
تو اپنے کلام کو مشہور کرنے کے لیے وہ اس کو جاہلی لٹریچر کی جانب منسوب کیا کرتے تھے تاکہ ان کی بات پر وزن ہو، کیونکہ جاہلی اشعار، ابیات اور وہ جو لٹریچر تھا وہ عربی زبان کے حوالے سے کافی مستحکم حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے کلام کو جو مشہور کرنے کے لیے وہ اس کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ اس پر تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ جو اشعار تھے یہ بعد کے شعراء کے تھے جو خلافت بنو عباس کے دور کے شعراء تھے، انہوں نے یہ حرکت اس لیے کی تاکہ ان کے اشعار مشہور ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کے بعد قرآن نازل ہو چکا ہے، آپ علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا ہے، تو بعد میں جو اگر کوئی شاعر شعر لکھتا ہے اور قرآن کی آیتوں سے اس کی مماثلت ظاہری نظر آتی ہے تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ قرآن نے اس سے استفادہ کیا ہے، بلکہ اس شخص نے قرآن کے ظاہری نصوص اور اس کے ظاہری جو عبارتیں ہیں تو اس کے قرآن مجید میں جو قافیہ استعمال ہوا ہے اس کو اس نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے، اس نے استفادہ کیا قرآن سے۔ کہانت کا بہتان، نعوذ باللہ، بعض مستشرقین نے کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی صدق و امانت میں تو کوئی شک نہیں، دیکھا میں نے آپ کو کہا کہ یہ مہذب بنتے ہیں بظاہر، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ ظاہری طور پر تہذیب نظر آتی ہے، یہ یا شائستگی زبان کی نظر آتی ہے۔ ایک انسان یا مسلمان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو کتنے ہی معتدل محقق ہے، اعتدال اور رواداری کی پاسداری رکھتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اعتراض انہوں نے وہی کرنے ہوتے لیکن اسلوب ذرا وہ اعتدال والا بظاہر رکھا جاتا ہے تاکہ اگلے کو متاثر کیا جا سکے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو صدق و امانت میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ عبقری انسان اور عظیم مصلح تھے، لیکن انہوں نے جو الہامات وحی کی صورت میں پیش کیے ہیں وہ کسی عالم غیب بھی ماورائے دنیا سے نہیں تھے، یہ آسان الفاظوں میں آسمانی پیغام نہ تھا بلکہ ان کے اپنے نفس وجود اور شعور کی گہرائیوں سے پیدا ہونے والے چند پیغامات تھے۔ وحی کی حقیقت کے پچھی کہانت کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کہانت اسے کہتے ہیں کہ آسمانوں کی خبر گزشتہ زمانے میں بتانے والے لوگ ہوا کرتے تھے جن کو کاہن کہتے تھے، ان کے پاس شیاطین کا رابطہ رہتا تھا، تو کچھ باتیں شیاطین آسمان سے چرا کے لے کر آتے تھے، کچھ باتیں بہت ساری اپنی طرف سے ملا کر ان کو بتایا کرتے تھے، تو لہٰذا یہ کاہن حضرات پیشن گوئیاں کرتے تھے جس میں سے کچھ درست نکل جاتی تھی اور اکثر غلط نکلا کرتی تھی، تو نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو کاہنوں کے ساتھ ملایا گیا۔ مشرکین مکہ نے بھی یہ کہا، اور قرآن مجید میں بھی اس اعتراض کا جواب موجود ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کہانت بنتی نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی جو بات تھی وہ مکمل ہوئی، آپ کی پیشن گوئیاں، آپ کی معجزات، آپ کی علمی عملی اخلاقی جو تعلیمات تھی وہ کامل مکمل تھی۔ کہانت میں تو 99% باتیں غلط نکلتی ہے، 98%۔ تو آپ علیہ السلام کی جامع اور اتنی حسن تعلیمات پر مبنی آپ علیہ السلام کے جو افکار تھے اس میں تو ذرا برابر بھی سقم نہیں پایا جاتا، تو کہانت والی بات محض مشرکین نے بھی ضد و عناد پہ کہی تھی، اور اکثر مشرکین سمجھتے تھے کہ آپ کی شعر و شاعری نہیں ہے نہ ہی کہانت ہے، لیکن ایک ہٹ دھرمی تھی ان کے اسلام کے حوالے سے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کریں گے، تو مستشرقین کے اندر بھی یہ ہٹ دھرمی ہے کہ ہمارے جو مستشرقین پرانے آباء و اجداد نے یہ اعتراض نقل کر دیا ہے تو ہم نے بھی پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کے خلاف جو ہے نظریاتی محاذ پہ جنگ لڑنی ہے، تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے۔ باقی شعر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید شعر نہیں، اگر شعر ہے تو پھر انسان نے لکھا ہے، تو قرآن مجید کا چیلنج موجود ہے کہ کوئی انسان اس کو شعر کی صورت میں لکھ کر پیش کر دے، اس طرح کا شعر ملتا جلتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ ادوار میں کچھ شعراء نے کوشش کی کچھ اشعار قرآن مجید کی آیتوں کو لکھنے کی، لیکن تاریخ میں ان کی جو جگ ہسائی ہوئی ہے، ان کا جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے وہ کتابوں میں مذکور ہے، محفوظ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعض شعراء ہیں انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں لکھی ہیں، لیکن اس میں جو ظاہری اسٹرکچر ہے وہ قرآن مجید کا ہی انہوں نے چرایا ہے، الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، آپ دیکھیں یہ کس طرح انہوں نے باقاعدہ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ سے نقل کیا ہے، تو بالکل بھی ذرہ برابر بھی وہ اس نقل اور سرقہ میں یا تمثیل میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ان کا بڑا مذاق بنا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ایسے جو ہے ایسی کوشش کرنے والے ناکام شعراء کی تفصیلات مل جاتی ہے۔ اچھا ہم آگے چلتے ہیں، وحی کی حقیقت کے بارے میں اس قسم کے خیالات کا اظہار جو ہے
ہیملٹن گبن نے بھی کیا ہے، اور اس نے وحی قرآنی کو یعنی آپ کے ایک شعوری گہرائی سے نکلنے والے ایک شعور، اپنے ذاتی شعور جو انسان کی تخیلات سے برآمد ہوتے ہیں، وہ قرار دیا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ مکی قرآن کا اسلوب بیان، مکی صورتیں جو ہیں وہ کاہنوں سے ملتا ہے، اور مشرکین کے طعنہ دینے پر کہ وہ کاہن آپ علیہ السلام نے مدنی دور میں، یہ بعد میں اپنا دور نعوذ باللہ اپنے طرز اسلوب بدل دیا، تو قرآن کو پھر آپ نے الگ طرز میں پیش کیا نعوذ باللہ۔ حالانکہ مکی دور اور مدنی دور کے جو اسلوب کا فرق ہے اس پر علوم القرآن میں تفصیلات مل جاتی ہیں۔ مکی دور کی جو باتیں ہیں وہ توحید میں، رسالت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے ملتی ہے، اس میں احکامات زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، توحید کو، عقائد کو پختہ کرنا مقصد تھا، صحابہ کرام کے دلوں پر ایمان کو پختہ کرنا مقصد تھا، تو اس وقت یہ ایمانیات اور عقائد کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ مدنی دور میں پھر ریاست اسلام کی تاسیس ہوئی، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے اسلامی معاشرہ تشکیل پایا، تو اس کے بعد پھر احکامات کی ضرورت پڑی، اور اس کے بعد پھر احکامات والی آیتیں ہمیں بکثرت نظر آتی ہے۔ تو یہ اسلوب کا فرق کچھ اس طرح ہے، جیسے ایک حکیم وقت گزرنے سے اپنا نسخہ بدل دیتا ہے یا نسخے میں کچھ فرق کر دیتا ہے، تو یہ عین حکمت ہے، یہ عین حکمت، نسخ کی بھی یہ حکمت ہے، یہ حکمت کے خلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو اشکالات ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردستی یعنی آپ کے لیے ہر درمی پر مبنی ہے یا عناد پر مبنی ہے، یا وہ اشکالات وہی ہے جو قرآن مجید جن کے جوابات دے چکا ہے۔